الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ ہے آپ کی تمرین النحو. تمرین النحو میں آج آپ کا سبق ہے فاعل. فاعل کے بارے میں یہ آج جو ہے آپ کو بتائیں گے. فاعل یعنی ڈوور، کام کرنے والا. کام کرنے والا ڈوور ہے نا فاعل. یہ فعل یفعل سے فاعل، کام کرنے والا، اس کو آپ کہتے ہیں فاعل عربی میں، جو کام کرے. تو اس میں قاعدہ یہی بتائیں گے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا سارا جو کچھ ہے یہ نحو میں یہ ڈیل کرے گا اعراب کے ساتھ. تو فاعل کا اعراب بتائیں گے آپ کو کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اسی کی مثالیں دیں گے. تو آگے چل کر وہی بتائیں گے. دیکھتے ہیں اگر آج مفعول بھی ہو جائے تو بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ مثالیں دیکھ لیجیے. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اللہ نے پیدا کیا. یہ خلق اللہ. یلعب الولد، لڑکا کھیل رہا ہے. تو الولد یہاں پر فاعل ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں مرفوع ہے نا، اس کے اخیر میں ضمہ ہے، تو یہ حالت رفعی میں ہے، مرفوع ہے. اور آپ کو پتہ ہے اعراب جو ہے کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو کہتے ہیں. سٹیٹس جو ہوتا ہے اعرابی سٹیٹس اس کا، اسی کو آپ اعراب کہتے ہیں. صحیح. تو یلعب الولد، یلعب الولد. تو اکل الذئب، بھیڑیے نے کھایا. تو الذئب یہاں پر فاعل مرفوع. سمع الطفل، بچے نے سنا. تو الطفل یہاں پر فاعل مرفوع. اجتمع الناس، لوگ جمع ہو گئے. تو اجتماع فعل ہے باب افتعال سے. اجتماع یجتمع اجتماعا، جمع ہونا. اجتماع اسی سے آپ کا اجتماع ہے، جمع ہونا. باب افتعال سے ہے نا، ثلاثی مزید فی سے ایک باب آتا ہے افتعال. تو یہ اجتماع اسی وزن پر ہے، اسی باب سے ہے. اجتماع باب افتعال سے. یخاف العدو، دشمن ڈر رہا ہے یا دشمن ڈرے گا. تو یخاف ہے، یخاف دشمن ڈرے گا. تو العدو یہاں پر فاعل ہے مرفوع. تشرب البنت، لڑکی یا بچی بیٹی پیے گی، پیتی ہے، پی رہی ہے یا پیے گی. صحیح. تو البنت یہاں پر جو ہے فاعل ہے، اور فاعل کے مطابق ہی آپ جو ہے فعل لائیں گے، ہے نا. فاعل کے مطابق ہی آپ فعل لائیں گے، یعنی واحد یا نا کیا کہتے ہیں مذکر اور یا مؤنث. مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے فی الحال میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر فاعل جو ہے مؤنث ہے، لہذا فعل بھی آپ کا آپ مؤنث استعمال کر رہے ہیں، واحد مؤنث. چونکہ فعل یہاں فاعل یہاں پر واحد ہے اور مؤنث ہے، لہذا آپ فعل بھی جو ہے واحد مؤنث استعمال کر رہے ہیں غائب کے لیے جو ہے. تشرب البنت. حرب الفار، چوہا بھاگ گیا. حرب کے معنی بھاگ جانا اور فار کے معنی چوہا. تو فاعل یہاں پر چوہا ہے، فارون ہے اور وہ مرفوع ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے یتحرک الغصن، ٹہنی ہل رہی ہے، ٹہنی ہل رہی ہے. غصن کہتے ہیں ٹہنی کو، برانچ. یتحرک، تحرک یتحرک تحرکن سے ہے. تحرک یتحرک تحرکن، ہلنا. باب تفاعل سے پڑھا ہے نا ثلاثی مزید فیہ میں. تحرک یتحرک. تحرکن باب تفاعل سے، یعنی ہلنا. تحرکن، تفاعلا، تحرکن. تو مطلب اس کا ہوتا ہے ہلنا. الغصن کہتے ہیں برانچ کو، ٹہنی.
ٹہنی ہل رہی ہے، تو الغصن یہاں پر فاعل ہے۔ عاد علی، عاد کے معنی لوٹنا، عاد کے معنی لوٹنا، وہ ایک مرد لوٹا، وہ ایک مرد لوٹا۔ تو علی یہاں پر فاعل ہے مرفوع۔ تأسف الملک، تأسف افسوس کرنا ہے، یہ بھی تأسف یا تأسف تأسفا، ابھی جو آپ نے تحرک ہے، تحرک کو پڑھا باب تفاعل سے، اسی طرح تأسف بھی باب تفاعل سے ہے، بمعنی افسوس کرنا، افسوس کرنا۔ تأسف افسوس کرنا، تفاعل سے ہے، تأسف تفاعل کے وزن پر۔ الملک بادشاہ، بادشاہ نے افسوس کیا۔ صبر ایوب، ایوب نے صبر کیا، تو ایوب یہاں پر فاعل ہے مرفوع ہے۔ ٹھیک، یہ مثالیں ہو گئی۔ اب دیکھ لیجئے کہ اوپر لکھے ہوئے جملوں میں سے ہر ایک جملہ، اوپر لکھے ہوئے جملوں میں سے ہر ایک جملہ ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہے نا۔ اوپر خلق فعل، اللہ اسم، اسی طرح یلعب فعل، الولد اسم، ساری جملوں میں اسی طرح انہوں نے کیا، ایک فعل اور ایک اسم۔ اگر تم ان مثالوں کو غور سے پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلی مثال کے معنی اللہ نے پیدا کیا، دوسری مثال کے معنی لڑکا کھیلتا ہے، اور تیسری مثال کے معنی بھیڑیے نے کھایا۔ ٹھیک، اب تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ پیدا کرنے کا کام اللہ نے کیا، اور کھیلنے کا کام لڑکے نے کیا، اور کھانے کا کام بھیڑیے نے کیا۔ اسی لیے ان میں سے ہر ایک کو فاعل کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والا، فعل ہے نا، فعل سے ہے فاعل، فاعلون کام کرنے والا۔ اسی طرح باقی مثالوں کو سمجھ لو۔ ایک بار پھر ان مثالوں کو دیکھو کہ ہر ایک اسم سے پہلے ایک فعل ہے، اور ہر اسم کے آخری حرف پر پیش ہے نا۔ پہلے فعل ہے اور اس کے بعد یہ اسم ہے، اور اسم مرفوع ہے، لہذا فاعل جو ہے مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ لیکن فاعل ہونے کے لیے شرط وہی ہے کہ فعل اس سے پہلے ہو، اسم سے پہلے فعل ہوتا ہے، جب ہی جو ہے وہ فاعل بنے گا، ورنہ اگر پہلے اسم ہو اس کے بعد فعل ہو، وہ اس حالت میں فاعل نہیں بنے گا۔ جیسے الولد یلعب، اب بتاؤ اس صورت میں الولد فاعل ہے کیا؟ نہیں، کہیں گے یہ فاعل نہیں ہے، یہاں پر مبتدا ہے، فاعل وغیرہ ختم، یہ اب مبتدا بنے گا، اور یلعب جو ہے یہاں پر خبر بنے گی، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کی صورت میں خبر۔ تو شرط ہے اس میں پہلے فعل ہونا چاہیے، اس کے بعد اسم ہونا چاہیے، جب ہی جو ہے وہ فاعل کہلائے گا، جیسا کہ انہوں نے ان مثالوں میں دکھایا کہ پہلے فعل لایا، اس کے بعد جو ہے اسم لایا جو فاعل بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فی الحال آپ اتنا یاد رکھ لیں گے۔ اب قاعدے کو دیکھ لیجئے، فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل ہو، جس سے پہلے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے ہونا چاہیے مقدم، جس سے پہلے ایک فعل ہو جو کام کرنے والے کو بتائے، یعنی یہ فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو کام کرنے والے کو بتائے۔ بیچ میں جو ہے جملہ معترضہ ہے، یہ جو ہے نا جس سے پہلے ایک فعل ہو، اصل ہے صرف اتنا کہ فاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کو بتائے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ جو بیچ میں ہے جس سے پہلے ایک فعل ہو، یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، چونکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ فاعل جب ہی ہم بنا سکتے ہیں جب اس سے پہلے فعل ہو۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے گا، فاعل ایک چیز اس کے بارے میں اسم ہوتا ہے اور اس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے، اور یہ کام کرنے والے کو بتاتا ہے، اور اس کی حالت اعرابی کہ یہ مرفوع ہوتا ہے فاعل۔ آگے چل کر آپ فاعل کے بارے میں اور بھی احکام پڑھیں گے کہ فاعل دراصل اس کی ٹیکنیکل تعریف کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایسا یعنی بنیادی طور پر جو مبتدئین کو ہم پڑھاتے ہیں، اس کے بعد آگے چل کر آپ فاعل کے احکام پڑھیں گے آگے کی نحو کی کتابوں میں، کہ فاعل کا رفع کب واجب ہوتا ہے، کب جو ہوتا ہے مسند کے بعد اس کے وقوع کو واجب ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے جو ہے اس
فاعل کا قرینہ وغیرہ یہ چیزیں آگے چل کر آپ سیکھیں گے کہ کیسے یہ چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصل چیز یہی ہے اس میں فاعل میں کہ وہ اپنے فعل سے متصل ہو اور فعل اس سے پہلے ہو، اور دیگر احکامات بھی اسی طرح تذکیر اور تانیث فعل کی فاعل کے ساتھ، یہ کب واجب ہے کب جائز ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، حالانکہ فعل جو ہے فاعل جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، لیکن فعل کے بارے میں آپ کو جو ہے گنجائش ہے، جیسے طلع الشمس یا طلعت الشمس، ٹھیک۔ اسی طریقے سے مؤنث حقیقیہ میں، مؤنث مجازیہ میں، اور اسی طریقے سے پھر آپ پڑھیں گے آگے چل کر اقسام فاعل کیا ہے، صریح پڑھیں گے، ضمیر پڑھیں گے، مؤول پڑھیں گے، یہ سارے جو ہے فاعل کی اقسام ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے نائب فاعل بھی پڑھیں گے، حذف فاعل بھی پڑھیں گے، کبھی کبھار جو ہے فاعل کو آپ اومٹ کر دیتے ہیں تو وہ کب کرتے ہیں وہ چیزیں بھی پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ چیز بھی پڑھیں گے کہ کبھی کبھار کچھ چیزیں ہوتی ہیں فاعل تو آپ ذکر نہیں کرتے لیکن فاعل کی نیابت سمجھتے ہیں نا، انگریزی میں کیا کہتے ہیں نیابت کو، نائب ہونا کسی کا، تو فاعل کی نیابت جو ہے کچھ چیزیں کرتی ہیں تو وہ آپ پڑھیں گے، نائب فاعل کی قسمیں، یہ ساری بحث آپ انشاءاللہ آگے چل کر پڑھیں گے۔ فی الحال ہے مختصر صرف اتنا، آپ کو فی الحال یہی فلسفہ یاد رکھنا ہے کہ فاعل جو ہے اسم ہوتا ہے جو کام کرنے والے کو بتائے اور مرفوع ہوتا ہے۔ اب تمرین دیکھ لیجئے، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں فاعل بتاؤ، یا تو آپ بآسانی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ بارک اللہ، اللہ نے برکت کی، سیدھی سی بات اللہ۔ خرج المعلم، معلم نکلا، بتاؤ چارٹ میں بتاؤ۔ فرح حامد، حامد خوش ہوا۔ بکا الطفل، بچہ رویا، بچے نے رویا، تو الطفل ان سب میں بعد والا جو اسم ہے وہ فاعل ہے نا۔ جاء القطار، تو اس میں قطار یعنی ٹرین آئی۔ لعب الاولاد، لڑکوں نے کھیلا۔ لعب الاولاد۔ غاب القمر، اب تو اس نے یہاں پر لایا ہے تو دیکھو کہ جمع مذکر سالم جو ہے، جمع مذکر سالم وہ اس کے لیے جب ہمیں کیا کہتے ہیں فعل لانا ہو اور وہ فاعل بن رہا ہو تو ہم فعل کو واحد ہی لائیں گے، جیسے لعب الاولاد، قال العلماء، قالوا العلماء نہیں کہیں گے، العلماء ہے نا تو یہ جمع ہے، اگر جمع مکسر ہی ہے یا جمع سالم ہو تو قال العلماء کہیں گے، قالوا العلماء نہیں کہیں گے، قال العلماء، فعل جو ہے واحد مذکر کا ہی لائیں گے، اسی لیے یہاں پر لعب الاولاد۔ اسی طرح جاء الاولاد، جاء الرجال، آدمی آئے، ہے نا۔ جاء المحدثون، تو فعل واحد ہی لائیں گے، واحد مذکر، جب جمع یہاں سے مذکر ہو، عاقل کی ہو، لیکن عاقل کی، عاقل ہو، ذوی العقول ہو، پلس کیا کہتے ہیں جمع نا مذکر ہو، چاہے سالم ہو یا مکسر ہو۔ غاب القمر، چاند غائب ہو گیا، تو قمر اس میں فاعل ہے۔ نبت الشجر، پیڑ جو ہے وہ اگا، نبت کے معنی اگنا، ٹو گرو۔ نبت ینبت آتا ہے اس کا، نبت ینبت، یعنی اس کو ینبت پڑھیں گے نا، آپ نے پڑھا ہوگا تجوید کا قاعدہ کون سا لگے گا اپلائی ہوگا یہاں پر، ینبت، ورنہ ینبت تھا، پڑھتے ہیں ینبت، تو کون سا قاعدہ ہے یہاں پر تجوید کا، ینبت میں، نبت ینبت، وہی زبردست مدثر صاحب اقلاب بنا، بالکل صحیح، یہاں پر اقلاب ہے نا، نون کو جو ہے نون کے بعد، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو نون کی آواز کو کس سے بدلیں گے، میم ساکن سے، ابدال اقلاب۔ اخرج الشیطان من آدم، شیطان نے نکالا آدم کو، تو الشیطان یہاں پر فاعل ہے۔ تمرین 2، نیچے لکھے ہوئے فعلوں کے ساتھ مناسب فاعل بڑھاؤ، مناسب فاعل بڑھاؤ،
تو چلیے، یشربو پی رہا ہے. ارے کام آپ لوگوں نے کل بھی نہیں بھیجی، سستی کرتے ہو تم لوگ، ساتھ ساتھ کام کیا کرو. یشربو الشیطان، پیتا ہے شیطان، پی رہا ہے شیطان. یضحکو، ہنس رہا ہے لڑکا. الولد، صحیح. اسی طریقے سے ہے خرج، نکلا. الطفل، خرج العالم، عالم نکلے. من المدرستی وغیرہ. یسافر، سفر کر رہے ہیں، سفر کرے گا یا کر رہا ہے. مثلا الاستاذ، سفر کر رہے ہیں استاذ. والدی، ولدی وغیرہ کچھ بھی کہہ سکتے ہو. یا سیدھے چونکہ فی الحال ان کو جو ہے سمجھانا ہے، یہ اس میں ظاہر مضاف مضاف الیہ کے بغیر، تو الولد، الوالد، الاستاذ. یذبح، ذبح کر رہا ہے. کون؟ وہی پوج. پوج کو کیا کہتے ہیں؟ قصائی ہو. الجزار ہے نا، بوچر کو جزار کہتے ہیں نا. الجزار. اللحام. یتکلم، بات کر رہا ہے. المتکلم، متکلم بات کر رہا ہے. یا الخطیب. تقرأ، پڑھ رہی ہے. یا تقرأ واحد مؤنث کا فعل ہے. تقرأ البنت، تقرأ المرأة ہے نا، عورت پڑھ رہی ہے. یطلب، طلب کر رہا ہے. کون؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پولیس والے کو یطلب الشرطی، پولیس والے کو کہتے ہیں شرطی. الشرطی. اور فوجی کو الجندی. الجندی. یہدی، ہدایت دیتا ہے. اللہ، یہدی اللہ من یشاء، یہدی اللہ ہے نا. صحیح. تطلع، طلوع ہوتا ہے. کون؟ آفتاب. تو کیا آئے گا؟ تطلع الشمس. نجح، نجح یعنی نجح کے معنی کامیاب ہوا. نجح کے معنی کامیاب ہوا. نجح الرجل، آدمی کامیاب ہوا. نجح الطفل فی الامتحان. خجل، خجل ہونا یعنی بے عزت ہونا. بادشاہ بے عزت ہوا. فرعون بے عزت ہوا، خجل ہوا. فرعون، خجل فرعون ہے نا. اچھا، ارے کوئی لکھ نہیں رہا ہے، میں ہی بتا رہا ہوں. سکتا، خاموش ہو گیا. اخذا، پکڑا. سکتا، کون خاموش ہوا؟ التلاميذ. سكت التلاميذ. سكت الولد. سكت، سكت الرجل، آدمی خاموش ہو گیا. کچاز بھائی. اخذہ کا کیا آئے گا؟ اخذہ کا پکڑا اس نے. اخذ الرجل، اخذ اللہ ہے نا. اخذ علی کے معنی کسی کی پکڑ کرنا. اخذ الطفل، صحیح. قبض کے معنی میں. اب آگے ہے تمرین 3. نیچے لکھے ہوئے اسموں کے ساتھ اس طرح افعال بڑھاؤ کہ وہ اسماء فاعل بن جائیں. اب یہ والی آپ کی ہوم ورک، ان کے ساتھ فعل بڑھانے ہیں آپ کو کہ یہ فاعل بن جائے. جیسے الرجل کے معنی آدمی، تو جاء الرجل.
لعب الرجل، قتل الرجل، اس طریقے سے. ذبابن کے معنی مکھی، فارن کے معنی چوہا، والد پتہ ہے آپ کو، ضیف کے معنی مہمان، تلمیذ بنت، تاجر، طفل امراتن، اطفال، طفل کی جمع ہے الرب. یہ والی آپ کی ہوم ورک، عمل البیت ہوم ورک. یہ لیکن بھیجنا کاپیز کی مینٹین کیجیے، اور پیجز جو آپ کریں گے یہ تمارین اس کو ساتھ ساتھ جو ہے گروپ پہ بھیجا کریں، اس کے فوٹوز اٹھا کر جو ہے گروپ پہ بھیجا کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک وقت متعین کریں، خاص وقت جس میں آپ یہ چیز پڑھا کریں. انسان کو جو ہے ٹائم ٹیبل سے ہی کوئی کام جو ہے قابو میں آتا ہے، ورنہ رینڈملی کوئی کام قابو میں نہیں آتا. فوضویہ کا شکار انسان ہو جاتا ہے. فوضویہ کہتے ہیں وہی جس کو آپ حافظلنس کہتے ہیں وغیرہ، یعنی کوئی نظام ترتیب نہیں رہتی، ترتیب سے ایک ہر کوئی کام قابو میں آ جاتا ہے. تمرین 4 ہے یہ، نیچے لکھے ہوئے کلموں کے مناسب فعل یا فاعل بڑھا کر جملے بناؤ. تو یہ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ مشق کریں، اور مشق کے ذریعے سے جو ہے ان کی پختہ ہو جائے یہ چیزیں ساری. تو یہ والی بھی آپ کی ہوم ورک الفاظ میں بتا دیتا ہوں. ان کو یا تو جو اسم ہوگا اس کے مطابق فعل لانا ہے، اور جو فعل ہوں گے ان کے مطابق جو ہے فاعل لانے ہیں. جیسے تجرو، چلو یہ والا چھوڑ دو تجرو کیونکہ یہ دوسری قسم ہے. جر جرو کے معنی ویسے کھینچنا. المریضو ہے، مریض المریضو ہے نا، یا بری المریض لا سکتے ہو. مریض جو ہے بری'a، صحیح ہونا، ایسے بری'a، بری'a. سمع یسمعو کے وزن پر بری'a، یبرa'و. ماضی میں یا حمزہ یا کی شکل میں آئے گا، اور مضارع میں حمزہ الف کی شکل میں. بری'a یبرa'و کے معنی مریض کا صحیح ہونا، مریض کا ٹھیک ہونا. تو بری المریض، مریض شفایاب ہوا، مریض ٹھیک ہو گیا. سرقہ، اس نے چوری کی. منع، اس نے منع کیا. بکا، یہ والی بھی ابھی قسم آپ نے نہیں پڑھی. بکا کے معنی وہ آدمی رویا، چھوڑ دیجئے. القوم، قوم کے معنی قوم. عطشہ، وہ ایک آدمی پیاسا ہوا. القمر، چاند. یخلق، پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یبیع، یہ بھی چھوڑ دیجئے، یہ باع یبیع سے ہے، بیچنے کے معنی میں، بیچنا. بیع کہتے ہیں عربی میں خرید و فروخت کو، بیع. المسافر، مسافر. ہمارے ایک استاد تھے مفتی صاحب تھے، میں ایک دفعہ سفر میں تھا کہیں، تو وہاں بتایا انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے، امام صاحب نہیں تھے، انہوں نے کہا میں مسافر ہوں. تو بستی والے نے کہا، بیچارے تھے نہ جاننے والے، تو انہوں نے کہا ارے سب کیا کہہ رہے ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ تو اپنے گھر میں ہیں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں یہاں پر وغیرہ. یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہیں کشمیر کے ہے، تو انہوں نے سمجھا شاید یہ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ مسافر چھُس بہٕ، یعنی غریب چھُس بہٕ. تو مسافر، مسافر یعنی سفر میں جو ہے. تأکلو، اسی طرح عربی میں جو لفظ غریب ہے، غریبن عربی لفظ ہے غریب، اس کا مطلب وہ غریب نہیں آپ کے اردو کا غریب، غریبن کے معنی اجنبی. یسمعو، سنتا ہے یا سنے گا. تاکلو، کھاتا ہے کھائے گا. طلبت، اس ایک عورت نے طلب کیا. بلغا، وہ ایک آدمی پہنچا. الشجر، پیڑ. القاتل، قاتل. حفظ، اس نے حفظ کیا. بقیہ، وہ ایک باقی رہا. چلو بقیہ تو بھی آئے گا، باقی رہا وہ ایک مرد. یہ کر سکتے ہو. تمرین 5 ہے یہ والی ہوم ورک آپ کی. چلو تمرین 5 چھوڑ دو، یہ نہ کرو، زیادہ نہیں دوں گا میں کام، ورنہ آپ جو ہے گھبرا جاؤ گے. ہوم ورک اگر یہ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ خود دیکھ لیجئے. ضیف کے عنوان پر 3 جملے بنانے. ضیف کے معنی مہمان، اس طور پر کہ ضیفن جو ہے فاعل واقع ہو. اسی طرح 2 جملے لکھنے جس میں تاجر فاعل ہو. اسی طرح 2 جملے لکھنے اس میں فارو فاعل واقع ہو. اب ترکیب کی مشق. ترکیب کہتے ہیں گرامیٹیکل انالیسس کو. ترکیب گرامیٹیکلی انالائز کرنا ہے جملوں کو، فعل فاعل وغیرہ ڈھونڈنے ہیں. تو حضر الغائب نمونہ ہے یہ. حضر الغائب، غائب
حاضر ہو گیا، ایبسنٹ جو تھا وہ حاضر ہو گیا، تو اس میں حضر دیکھو فعل ماضی ہے اور الغائب فاعل ہے اور وہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جملہ تھا یاکل الفار، تو یاکل فعل مضارع ہے اور الفار فاعل ہے جو مرفوع ہے۔ اب کہتے ہیں نیچے لکھے ہوئے جملوں کی ترکیب کرو۔ خاف العدو، دشمن خوف زدہ ہوا، تو خوف کیا ہے؟ فعل ماضی ہے نا، اور العدو کیا ہے؟ العدو فاعل ہے اور ساتھ میں کیا ہے؟ مرفوع ہے، فاعل ہے اور مرفوع ہے۔ اور تقبل اللہ، اللہ نے قبول کیا، تو تقبل اس میں کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، مضارع ہے۔ تقبل، اس ایک مرد نے قبول کیا، تقبل اللہ نے قبول کیا، تو فعل کون سا ہے؟ مضارع کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کا بندہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے، اور اللہ فاعل ہے جو کہ مرفوع ہے۔ چلیے ٹھیک، یہ ہو گیا آپ کا فاعل کے بارے میں۔ کل سے انشاءاللہ کل مفعول بھی۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔